عائشہ امی جان سب کے امی جان عائشہ امی جان. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اصحاب الجنة هم الفائزون. وقال الله تعالى في مقام آخر والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ العظیم. بزرگوں، دوستوں اور میرے عزیز بچوں، آج ہم عشاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کانفرنس میں بیٹھے ہیں. یہ ہمارا نصیبہ ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں اور آپ سب کو یہ دین کی بات سننے کا موقع میسر فرمایا، اور ہم آج کے اس پروگرام کو سماعت فرما رہے ہیں. دوستو، شاعر نے لکھا ہے کہ چراغ عشق جل جاتا ہے تو مدھم نہیں ہوتا، لیکن اس چراغ کو جلانے میں بڑی محنت کرنی پڑتی ہے. ایک بچے کو عالم دین تک کا سفر طے کرنے کے لیے سالوں لگانا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ عالم دین بنتا ہے، وہ عالم ربانی بنتا ہے. ایک بچے کو سالوں محنت کرنی پڑتی ہے، تب جا کر کے وہ حافظ قرآن بنتا ہے. ایک ایک لفظ پر محنت کرنی پڑتی ہے، اس کو مخرج سے نکالنا پڑتا ہے، صفات لازمہ غیر لازمہ کے ساتھ پڑھنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ قاری صاحب بنتا ہے. اور میرے دوستو، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چنگاری کو جلانے کے لیے بزرگوں نے، اللہ والوں نے بڑی محنت کی ہے، اور اس راہ سلوک کو طے کرنے کے لیے اللہ کو راضی کرنے کی جو تدبیریں اختیار کی جاتی ہیں، اور اس منزل میں جو وقت لگایا جاتا ہے اس کو سلوک کہا جاتا ہے. اور سلوک وہ راستہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو اپنا کر کے اپنے اندر ولایت کا مقام حاصل کیا جائے. اور جب آدمی ولایت کے مقام کو حاصل کر لیتا ہے تب یہ عاشق رسول کہلاتا ہے. اور عاشق ہی کی جمع ہے عشاق رسول، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے چاہنے والے، بہت سے دیوانے، بہت سے متوالے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے. اور اسی نام کے ساتھ اس پروگرام کو رکھا گیا ہے. میرے دوستو، کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے بڑی قربانی دینا پڑتی ہے. ایک بچے کی تربیت کے لیے، چھوٹا سا بچہ ہے، 4 دن کا بچہ ہے، آدمی اس کی پرورش پہلے ہی دن سے کرتا ہے، اور پھر 4 دن سے لے کر کے اور اس کی پرورش کرتے کرتے اس کو مقام بلوغ تک پہنچاتا ہے. اور مقام بلوغ سے لے کر کے مقام ضعف تک کے انسان پہنچتا ہے، بڑھاپے تک کے پہنچتا ہے، پیرانہ سالی تک پہنچتا ہے. تو ماں باپ کو، جو ماں باپ ہوتے ہیں، اس کو شروع دن سے لے کر کے بچہ جب تک کہ اس کا زندہ رہتا ہے اس کی تربیت کرنی پڑتی ہے، اس کی دیکھ ریکھ کرنی پڑتی ہے. تب جا کر کے بچہ، ایک چھوٹا سا بچہ، وہ مضبوط ہوتا ہے. وہ بچہ جب اس کی دیکھ ریکھ کی جاتی ہے، اور اس کی دیکھ ریکھ کرنے میں سالوں کی، راتوں کی قربانی دی جاتی ہے، دن کی قربانی دی جاتی ہے، تب بچے کی تربیت ہوتی ہے اور بچہ مضبوط بنتا ہے. تو ایک بچے کو مضبوط کرنے کے لیے
ہر ماں باپ کو سالوں کی راتوں کی قربانی دینا پڑتی ہے اور سالوں کے دنوں کی قربانی دینا پڑتی ہے، سالہ سال لگتے ہیں اس کے اندر، تب جا کر کے وہ بچہ مضبوط ہوتا ہے اور ایمان کیا کھیلتے کودتے مضبوط ہو جائے گا۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ویسے ہی آ جائے گا، ہم ویسے ہی عاشق رسول بن جائیں گے، اس میں کوئی محنت نہیں کرنی پڑے گی۔ میرے دوستو، جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس میں اتنی ہی زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے۔ مثال کے طور پر انسان کا بچہ ہے تو انسان کے بچے کو پالنے میں، پرورش کرنے میں کتنی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اور مرغی کا بچہ ہے، وہ انڈے سے نکلا وہ جو ہے دانہ چننے لگتا ہے۔ تو چونکہ انسان کا جو مقام ہے وہ بڑا اونچا مقام ہے، فرشتوں سے آگے ہے انسان بننا، مگر اس میں ہوتی ہے محنت زیادہ۔ مگر جو مرغی کا بچہ ہے، وہ مرغی کا بچہ ہے تو مرغی کا بچہ ہونے کی وجہ سے وہ انڈے سے نکلا اور دانہ چننے لگا۔ انسان کا بچہ ہے، اس لیے وہ بچہ پیدا ہونے کے بعد اور مہینوں تک کے اس کو اپنی زندگی کا سفر طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے وہ غذا تک پہنچتا ہے۔ وہ غذا جو اناج کی شکل میں ہوتا ہے، اللہ پاک نے دودھ کو تو غذا کی شکل میں رکھ دیا ہے اسی وقت جب وہ دنیا میں بھی نہیں آیا تھا۔ دنیا میں نہیں آیا، اللہ پاک نے اس کے کھانے پینے کا انتظام کر دیا، وہ رزاق ایسا ہے۔ اور رازق بھی ہے، رزاق بھی ہے۔ ہمارے رب کا کرم ہے، اور رب کے کرم کی بنیاد پر دنیا کی ہر مخلوق پل رہی ہے، بس رہی ہے، اور اپنے زندگی کے دن گزار رہی ہے، اور اپنے زندگی کے دن گزار کر کے اللہ کی ساری مخلوق یہاں سے جا رہی ہے، اللہ کے ایک نظام۔ بہرحال جس چیز میں سب سے زیادہ جو محنت کرنی پڑتی ہے وہ عشق رسول ہے، اور یہ محنت جو کرنی پڑتی ہے اس میں کسی طرح کی تکلیف نہیں ہوتی۔ اس محنت میں انسان حشاش بشاش ہوتا ہے، خوش دلی کے ساتھ ہر کام کرتا ہے۔ دیکھیے سب سے بڑے عاشق رسول، عشاق رسول میں سب سے بڑے عاشق رسول حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ کون و مکان، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ غار ثور پہ پہنچے اور کہا کہ اے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیے، چلتے ہیں۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سواری کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں کہ سواری یہ موجود ہے، اور اپنے کندھے پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو سوار کر کے اور پنجوں کے بل چلتے ہوئے وہاں سے مدینہ کے لیے چلے، اور پنجوں کے بل سفر کرتے ہوئے اور سواری تک پہنچتے ہوئے، اور پھر کئی روز مسلسل سفر کے بعد مدینہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ تو یہ سب سے بڑا عاشق رسول، اور نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیونکہ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے آخری نبی ہیں، اللہ کے نبی کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے اشرف اور سب سے افضل حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یہ سب سے بڑے عاشق رسول، خلیفہ اول۔ کچھ باتیں آپ کو بیان کروں گا، اور عشق ایسا کہ یار غار بنے، اور عشق ایسا کہ سفر یار بنے، مدینہ کے سفر میں ساتھ رہے اور ہجرت میں ساتھ رہے، اور
قرآن میں اللہ پاک نے اس الفاظ کو نقل فرمایا ہے، اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ جب دشمن پیچھا کرتے کرتے غیر ثور کے مقام پر آ گئے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمن یہاں تک کہ آ گیا ہے کہ اگر یہاں سے جھانک کر کے دیکھے تو وہ ہم کو دیکھ لے گا۔ تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، کہ غم مت کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد۔ تو اللہ پاک نے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور میں محفوظ رکھا، مکہ کی سرزمین پہ محفوظ رکھا اور مدینہ کی سرزمین پر محفوظ رکھا، اور آج بھی ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر محفوظ ہیں، زندہ ہیں اپنے روضے کے اندر۔ میرے دوستو، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز جتنی قیمتی ہوتی ہے اس کے لیے اتنی ہی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت حاصل کرنا تھا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت حاصل کرنا تھا، تو بغیر عشق نبی کے کیسے ممکن تھا؟ اگر جنت تک کے پہنچنا ہے تو عشق رسول ضروری ہے، اگر اللہ کے دیے ہوئے انعامات کو حاصل کرنا ہے تو عشق رسول ضروری ہے، اس کے بغیر آدمی کچھ نہیں کر سکتا، کچھ حاصل نہیں کر سکتا۔ بہرحال دوستو، ہمیں اور آپ سب کو ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے، ایمانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کچھ تو محنت کرنی پڑے گی۔ وہ تو ہمارا رب ہے جو کچھ سے ہی راضی ہو جاتا ہے۔ فجر کی نماز میں 10 منٹ لگتا ہے، پوری نماز اب پڑھ لیجئے 10 منٹ میں، ظہر کی نماز 10 منٹ میں پڑھ لیجئے، عصر کی نماز 10 منٹ میں پڑھ لیجئے، مغرب کی نماز 10 منٹ میں پڑھ لیجئے، عشاء کی نماز پوری آپ 10 منٹ میں پڑھ لیجئے۔ اتنا تھوڑا سا وقت دے کر کے ہم اپنے رب کو راضی کر لیں، کتنا تھوڑا سا وقت ہے۔ باقی آپ یہ سارے وقت کو اپنے کام میں لگائیے، کمانے میں لگائیے، کھانے میں لگائیے اور سونے میں لگائیے، سب کی شریعت نے اجازت دی۔ اس دن میں رہبانیت نہیں ہے کہ کھانا چھوڑ دو، پینا چھوڑ دو، بیوی بال بچے کو چھوڑ دو، شہر کو چھوڑ دو اور جنگل میں جا کر کے آباد ہو جاؤ اور وہاں اللہ اللہ کرتے رہو۔ اس دن میں رہبانیت نہیں۔ یہاں تو سب میں رہتے ہوئے اللہ تک پہنچنا ہے، یہاں تو سب میں رہتے ہوئے اللہ کو راضی کرنا ہے، بیوی میں رہتے ہوئے، بچوں میں رہتے ہوئے، کاروبار میں رہتے ہوئے، بازار میں رہتے ہوئے پروردگار کو راضی کرنا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جو چیز جتنی زیادہ قیمتی ہوتی ہے اس کو حاصل کرنے میں اتنی زیادہ محنت پڑتی ہے، اور جب اس چیز کو آدمی حاصل کر لیتا ہے تو پھر ان کا مسلک بہت مضبوط بن جاتا ہے۔ آئیے مثال کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ تو ہمارے صحابہ کی شان ہے۔ اللہ پاک نے ان کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کا پروانہ دے دیا، اور جو غلام نقش نبی ہیں ان کو اللہ پاک نے ولایت کے مقام سے نوازا ہے۔ آج اس مہینے کے اندر بہت سے لوگ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ان کی پیدائش کا بھی یہ مہینہ ہے۔ جب اللہ پاک نے ان کو ولایت کا مقام بخشا اور عشق رسول سے نوازا تو پھر ان کے مسلک کا یہ عالم ہے، بہت غور سے سننے کی ضرورت ہے، کہیں کہیں سے کچھ اور نہ سن لے۔ ان کے مسلک کا یہ عالم ہے کہ بے نمازی
شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک واجب القتل ہے. ہم لوگ حنفی ہیں، حنفی کے نزدیک واجب القتل نہیں ہے، ان کو سدھرنے سنبھلنے کا موقع دیا جائے گا، بے نمازی ہے تو. لیکن شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ حنبلی المسلک ہیں اور امام احمد ابن حنبل کے نزدیک بے نمازی واجب القتل ہے، لہذا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک جو بے نمازی ہے وہ واجب القتل. جب ایمان اونچا ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، تو پھر یہ مقام ہوتا ہے کہ آدمی سوچ بھی نہیں سکتا کہ کوئی مسلمان ہوگا اور بے نمازی ہوگا، کہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے. چنانچہ ان کا یہ مسلک ہے، ان کا یہ مسلک ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کیا جائے، کیونکہ بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنا جائز نہیں. یہ چند جھلکیاں پیش کر رہا ہوں. جب عشق رسول آتا ہے تو انسان کا کیا مقام ہوتا ہے اور انسان کی زندگی کی چمک دمک کیسی ہوتی ہے. میرے دوستو، اس کے لیے بڑی محنت کی ضرورت نہیں ہوتی، بس یہ ہے کہ ایمان لے آئے، ایمان کے بول بولے اور ایمانی اور اسلامی طریقے پر اپنی زندگی گزارے. اور اسی انسان اور ایمان کو قیمتی بنانے کے لیے اللہ پاک نے قرآن دیا ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دیا ہے. آج ہم کو ذرا سی ہمت کر کے، کوشش کر کے اپنے کو قیمتی بنانا ہے کہ اپنے گھر سے اللہ کے گھر تک پہنچنا ہے. اور انسان کتنا نادان ہے کہ اپنے بچے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، دن و رات اس میں پریشان رہتا ہے، بیوی کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے اور اس میں وہ پریشان رہتا ہے، اور بیوی دینے والے کو خوش کرنے کے لیے وہ کتنا پریشان رہتا ہے، اولاد جس نے دیا ہے اس کو خوش کرنے کے لیے وہ کتنا پریشان ہوتا ہے. تھوڑی دیر کے لیے وہ خوش ہو کر اللہ کے گھر میں آ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتا، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا. اور جو یہ عشق کی منزل ہے اور جو جنت ہے، وہ بغیر عشق رسول کے وہ راستہ آگے تک جنت تک جاتا نہیں ہے. بغیر عشق رسول کے، بغیر محبت رسول کے، بغیر اتباع رسول کے انسان جنت میں نہیں جا سکتا، مسلمان جنت میں نہیں جا سکتا، ایمان والا جنت میں نہیں جا سکتا. ضرورت اس بات کی ہے کہ ایمان والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے بنے، اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبت کی پہچان اس کی زندگی میں اطاعت ہے. ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنیں. جب ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار بنیں گے تو گنہگار نہیں ہوں گے، ورنہ گنہگار ہوں گے. بہرحال میں نے قرآن پاک کی 2 آیتوں کے 2 ٹکڑے کی تلاوت کیا ہے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اصحاب الجنتی ہم الفائزون، کہ بے شک جنت والے یہی کامیاب ہیں. اب اللہ پاک نے انسان کو جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے، ایمان والے کو جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے، مسلمانوں کو جنت میں جانے کے لیے بنایا ہے. اگر یہ جنت والے کام کریں گے نہیں تو جائیں گے کیسے؟ جہاں سے ہو کر کے گزرنا ہے جس چیز کو حاصل کرنے کے لیے، اور جہاں سے آپ گزریں گے آپ کو وہی چیز ملے گی. آپ اگر گلاب کے باغ تک پہنچیں گے تو آپ کو گلاب کا پھول ملے گا، اور اگر آپ خار زاروں سے گزرنا چاہتے ہیں، کانٹوں سے گزرنا چاہتے ہیں تو آپ کو پھول تھوڑی ملے گا. تو اسی طریقے سے اللہ پاک نے ہمیں اور آپ کو، ایمان والے کو جنت کے لیے بنایا ہے، اور ایمان والے کو جنت میں لے جانے والے کام کرنا ہے. یہ ایمان والوں کی ذمہ داری ہے. وہ چاہتا ہے کہ ہم کو کچھ نہ کرنا پڑے اور ہم کو جنت مل جائے،
نماز نہ پڑھنا پڑے، قرآن نہ پڑھنا پڑے، مسجد میں نہ جانا پڑے اور ہم کو جنت مل جائے۔ ارے ناچ تھرک کر کے کہیں جنت ملتی ہے؟ گانے بجانے پر خوش ہو کر کہیں جنت ملتی ہے؟ شیطان ملتا ہے، شیطان خوش ہوتا ہے۔ اگر اللہ کو راضی کرنا ہے تو حرام کام کو چھوڑنا پڑے گا۔ بہت سی شادیاں ہیں شہر میں ایسی کہ جس میں نہ تو پٹاخہ چھوڑتا ہے اور نہ کسی طرح کے گانے بجانے ہوتے ہیں، نہ ڈھولک بجتا ہے۔ ہزاروں شادیاں ایسی ہو گئی وہ ہوتی رہتی ہیں۔ مسلمانوں کو اپنی زندگی کے معیار کو اسلامی بنانا پڑے گا، ایمانی بنانا پڑے گا، اللہ پاک کو راضی کرنا پڑے گا۔ اللہ نے تم کو پیدا کیا ہے، ڈھولک ناچ تماشے نے تم کو تھوڑی پیدا کیا ہے، یہ ناچنے تھرکنے کے لیے اللہ نے تم کو تھوڑی پیدا کیا ہے۔ تم کو اللہ پاک نے ہم سب کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اللہ کی عبادت کر کے ہم سب کو اللہ کو راضی کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنا ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنا ہے، اور اس کے صدقے میں اللہ پاک ہم کو جنت دے گا۔ تو قرآن میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اصحاب الجنت هم الفائزون، کہ بے شک جنت والے یہی کامیاب ہیں۔ اور ایمان والے کے اللہ پاک نے تعریف کیا ہے اس موقع پر، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں، دنیا کی ساری محبت کو پیچھے کر دیتے ہیں، اور جب نماز کا وقت آتا ہے تو یہ ایمان والے نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ مضبوط ہوتے ہیں۔ جتنی محبت ایمان والے اللہ سے کرتے ہیں اتنی زیادہ محبت کوئی اور اللہ سے نہیں کر سکتا، بلکہ جو اللہ سے محبت نہیں کرتا، اللہ کو نہیں مانتا، اس کا تو کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ اس کی مثال تو ایسی ہے کہ وہ ایک عام آدمی وہ پیڑ کو دیکھتا ہے، بس پیڑ کو دیکھتا ہے کہ یہ پیڑ ہے، اور ایک سائنسداں ہوتا ہے، وہ بھی آدمی ہوتا ہے، تو پیڑ کو دیکھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ اس کے اندر ہریالی کہاں سے آئی، اور پھر وہ سوچتا ہے کہ اس ہریالی کے اندر یہ لالی کہاں سے آئی، اس پر وہ ریسرچ کرتا ہے، وہ تمام چیزوں پر ریسرچ کرتا ہے، اور پھر وہ اللہ تک کے پہنچتا ہے کہ اس پیڑوں کے اندر ہریالی دینے والی ذات اللہ کی ہے، پیڑوں کو زندگی کی دینے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو ہریالی بخشنے والی ذات اللہ کی ہے، اس کو سبزہ زار بنانے والی ذات اللہ کی ہے، اور پھولوں کے اندر لالی پیدا کرنے والی ذات اللہ کی، تو وہاں تک پہنچتا ہے۔ تو والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ سخت ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دوسرے خلیفہ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان یہ ہے کہ وہ جس راستے سے گزرتے تھے شیطان اس راستے سے نہیں گزرتا تھا، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے تھے صحابہ پہچان جاتے تھے، لوگ پہچان جاتے تھے کہ اس راستے سے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم گزرے ہیں، اس لیے کہ اس گلی کے اندر اتنی خوشبو ہوا کرتی تھی، اس سے لوگ پہچان لیا کرتے تھے۔ تو جس راستے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرا کرتے تھے تو اس سے شیطان نہیں گزرتا تھا، یہ شان تھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ تھے۔ ایک موقع پر لوکی کو ان کے بیٹے نے نہیں کھایا دسترخوان پر، تو اپنے بیٹے سے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری زندگی نہیں بولے، کہتے اس نے سنت کو پسند نہیں کیا، اور ظاہر سی بات ہے کہ باپ بھی صحابی ہے، بیٹا بھی صحابی ہے، صحابی کا کیا مقام۔ بہرحال دوستو، اللہ نے ہماری تعریف کیا قرآن میں کہ جو ایمان والے ہیں وہ اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں، اور یہی ایمان والے کی شان بھی ہے، اور یہی ایمان والے کی پہچان بھی ہے کہ ہم اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے ہیں۔ اور جن کا ایمان کمزور ہے، پھسپھسا ہے، ایمان تو ہے مگر پھسپھسا ہے، ایک انسان ہے جو بیمار ہے، بستر پر پڑا ہوا ہے، تو جب بستر پر پڑا ہوا ہے تو نہ تو چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے، نہ اپنے ہاتھوں سے کھا سکتا ہے، اسی طریقے سے ایک کمزور ایمان والا ہے، وہ اتنا کمزور ایمان والا ہے کہ اپنے بستر میں پڑا سوتا رہتا ہے،
اپنے گھر میں پڑا سوتا رہتا ہے، ایمان اس کا اتنا کمزور ہے کہ وہ اپنے گھر سے اٹھ کر کے مسجد تک کے نہیں آ سکتا ہے، یہ اس کے ایمان کی کمزوری ہے۔ ہم سب کو اپنے ایمان کو مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال دوستو، بھڑک جاتی ہے جب یہ آگ تو بجھنے نہیں پاتی، چراغ عشق جل جاتا ہے تو مدھم نہیں ہوتا۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے والا بنائے اور اپنی منہیات سے رکنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔